راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, presided over 2 Waqf-e-Noor classes with Bangladesh. Each lasted for approximately an hour, and we are honored to begin our highlights with the boys' class. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, spent an hour with Bangladesh's Waqf-e-Noor boys on Saturday. The first part of the virtual class began with tilawat, followed by short presentations, while the second part of proceedings was devoted to a question and answer session. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں یس نور الدین, واٹ ڈو یو سے؟ پیارے حضور, میرا نام نور الدین ہے اور میرے 2 سوال ہے. سوال 1, ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے؟ سوال 2, اللہ کورونا وائرس کیوں دیا؟ اچھا کیوں دیا؟ پہلے تو بات یہ, قرآن کریم کیوں پڑھنا چاہیے. تمہیں اسکول میں تم جاتے ہو, کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 3 میں. تمہیں کیوں اسکول میں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ تم پڑھتے جاؤ اور اچھی تعلیم حاصل کرو ہیں اور کچھ بن سکو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں دیا اور ایک مکمل شریعت کے طور پر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب اتاری تاکہ اس کو انسان پڑھے اور اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں کرنے کے لیے وہ کرے اور اچھا انسان بنے, اور جو بری باتیں ہیں ان سے کرنے سے رکے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکے. اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ہم روزانہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی اچھائیوں کو اختیار کریں اور برائیوں سے روکیں. اس کے علاوہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے, اور تمہارے جو گڈ پوائنٹس ہیں نا, پازیٹیو پوائنٹس, ان میں یہ شامل ہوتا جاتا ہے کہ اس بچے نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا, غور سے پڑھا, سنجیدگی سے پڑھا, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو جب انسان اللہ میاں کے پاس جاتا ہے اس وقت اللہ میاں تمہارے یہ سارے کریڈٹ تمہارے کھاتے میں لکھے ہوتے ہیں. دیکھیں کرونا وائرس کیوں آیا. کرونا وائرس دنیا میں بیماریاں آتی ہیں, کئی بیماریاں آتی ہیں. کبھی ٹائیفائڈ کی بیماری کا آؤٹ بریک ہو جاتا ہے, کبھی فلو ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. تو یہ جو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں جو پینڈیمک ہو جاتی ہیں, جو ہر دنیا میں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں, اس لیے بھی بھیج دیتا ہے زمین پہ تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ہے اور وہ اللہ کی طرف آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ٹھیک ہے, اور اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اچھے کام کریں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ تھوڑا سا سبق دینے کے لیے کہ اچھے کام کرو, تھوڑی تھوڑی سزا دیتا ہے. تو یہ دنیا میں سزا مل جاتی ہے, جس طرح تمہارا ٹیچر تمہیں سزا دے دیتا ہے بعض دفعہ. ٹھیک ہے, تو اگر اچھے کام کریں گے تو یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں گے اور اس سے معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر صحت مند زندگیاں عطا فرمائے گا. لیکن اگر ہم نے اللہ کی نام بات مانی تو پھر یہ نیچرل قدرتی پروسیس ہے, یہ چلے گا اور جب دیکھیں کب تک اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جاری رکھتا ہے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میں ڈاکٹر محمود احمد ہوں. میرے کوئی سوال نہیں ہے, صرف آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے. حال ہی میں آپ نے براہ کرم مجھے واقف ڈاکٹر کے طور پر لائبیریا جماعتی کلینک میں تقرری فرمایا ہے الحمدللہ. اچھا, آپ نے MBBS کر لیا ہے؟ جی حضور. اچھا ماشاء اللہ, چلو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. حضور آپ کی طرف سے کوئی خاص ہدایت مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. خاص ہدایت یہ ہے کہ وہاں جا کے خدمت کے جذبے سے افریقنوں کی خدمت کریں. اگر افریقن لوگ قوم ایسی ہے, اگر ان کی خدمت صحیح طرح کریں, ان سے اچھا سلوک کریں تو وہ آپ لوگوں کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور اس سے
ان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہماری خدمت جماعت کر رہی ہے. اور اگر اچھا نہیں کریں گے تو اپنا نمونہ اچھا نہیں دکھائیں گے, اور ایک وقف ڈاکٹر کے بجائے آپ جماعت کو بدنام کرنے والے ہوں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ وہاں اللہ کی خاطر خدمت خلق کے جذبے سے جا رہے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور لوگوں کی بھی خدمت کرنی ہے, اور یہی جذبہ ہمیشہ قائم رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پیارے حضور, میرا نام اطہر احمد ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے جماعت کی خدمت میں اپنی زندگی وقفی ہے. پنچگڑھ احمد نگر میں ایک چھوٹا سا ہسپتال بن رہا ہے اور جماعت کی طرف سے میری تقرری وہاں ہوئی ہے. حضور, آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے کہ میں وہاں جا کے پوری وفا کے ساتھ جماعت کی خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے حضور آپ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے, تو میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. رہنمائی یہ ہے کہ جا کے محنت سے کام کریں اور دعا سے کام لیں. جو پہلے ڈاکٹر صاحب ان کو میں نے شاید نہیں کہا تھا, دعا, جب ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مریض کو شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیشہ جب مریض کو دیکھیں تو دعا کر کے دیکھیں. جب نسخہ لکھو تو ہو شافی اس کے نسخے کے اوپر لکھو. ایک دفعہ میں نے خطبے میں ذکر بھی کیا تھا ان باتوں کا. اور پھر جب مریض کو دیکھ لو تو پھر رات کو جب نماز پڑھو تو نماز میں ان مریضوں کے لیے دعا کرو جن کو دیکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ہاتھ میں شفا رکھے اور برکت ڈالے. اور ہر مریض سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے, مریض کو غور سے دیکھیں گے تو مریض کا جو آدھی بیماری ہے نا وہ ڈاکٹر کی باتوں سے ہی دور ہو جاتی ہے, اور آدھی بیماری پھر دوائیاں دے کے دور ہوتی ہے. اگر آپ اچھی طرح مریض کو پیش آئیں گے تو آدھی بیماری تو اس کی دور ہو جائے گی. باقی دوائی دیں اور دعا کریں تو باقی مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ مریض آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو شفا عطا فرمائے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک, جی انشاءاللہ. اور جو پہلے ڈاکٹر صاحب جو لائبیریا جا رہے ہیں ان کو بھی یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک. Huzur, most of the time we are reminded by our parents to not indulge in dirty forms of entertainments. Can beloved Huzur kindly shed some light on what healthy and clean forms of entertainment we can adopt as a waqf nau? وقف نو جو ہے اس کو یہ جو ہر وقت کے ٹی وی ڈرامے ہیں یا انٹرنیٹ پہ غلط قسم کے پروگرام ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اچھی انٹرٹینمنٹ ہے, بڑے علمی پروگرام آتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اگر دیکھنے ہیں نیشنل جغرافی کے پروگرام آتے ہیں اور بہت سارے علمی پروگرام ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, ان بجائے اس کے کہ غلط قسم کے پروگرام دیکھو جو اخلاق کو تباہ کرنے والے ہوں. اسی طرح فلمیں ہیں, ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھنا. جی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, غلط ڈرامے, غلط فلمیں, بعض انڈین فلمیں بھی ہیں, دوسری فلمیں بھی ہیں, یورپین فلمیں بھی ہیں جو غلط قسم کی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, پہلے میں بتا چکا ہوں, قرآن کریم میں حکم دیا ہمیں کہ یہ باتیں کرنے کی ہیں اور یہ نہ کرنے کی ہیں. جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرو, اور جو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ نماز جو ہے وہ فحشاء سے بچاتی ہے. اس لیے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو اور پوری طرح نماز کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بری انٹرٹینمنٹ اور برے صحبت سے بچائے. اور اسی طرح اپنی سوسائٹی جو کمپنی ہے لڑکوں کی, اس میں بھی ایسے لوگوں کو چنو جو اچھے ہوں, اچھے اخلاق کے ہوں, جو اور پڑھنے کی طرف توجہ ہو, جن کی نہ یہ کہ فضول وقت میں لغویات میں وقت ضائع کرنے والے ہوں. ٹھیک. اسی طرح گیمز ہیں, بجائے اس کے کہ ٹی وی گیم کھیلنے کے سارا دن
فورٹ نائٹ اور دوسری چوتھی گیم میں بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے کھیلنے کا. تم تو جوان ہو گئے ہو اب, تو ان گیموں کے کھیلنے کے بجائے آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں وہ کھیلنی چاہیے, ٹی وی گیم کھیلنے کے بجائے. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ جو کرنی ہے تاکہ تمہارے جسم کی ایکسرسائز بھی ہو سکے, نہ یہ کہ گھر میں بیٹھ کے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گیم کھیلنے لگ جاؤ. وہ ان گیموں سے بچنا چاہیے, وہ تمہارے دماغ کو بھی سست کرتی ہیں اور جسم کو بھی سست کرتی ہیں. ٹھیک. The following day, a second mulaqat took place. This time, it was the turn of Waqf-e-Nau Lajna and Nasirat. Once again, the class began with tilawat and presentations, followed by a question and answer session. السلام علیکم حضور. مرد حضرات تو نبی ہونے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں جو کہ عورتیں نہیں کر سکتی, تو عورتیں روحانی طور پر سب سے اونچا کون سا مقام حاصل کر سکتی ہیں؟ عورتیں مقام حاصل کر سکتی ہیں روحانیت میں. نبی کے علاوہ صدیق بھی ہو سکتی ہیں, شہید بھی ہو سکتی ہیں, صالحات بھی ہو سکتی ہیں, قرآن شریف میں لکھا ہے. تو باقی جو مقام ہیں عورت کو مل سکتے ہیں, روحانی مقام ہے. اب ایک وہ حدیث ہے جس میں ایک صحابیہ نے کہا کہ جو مرد ہیں وہ تو شہادت کا درجہ بھی پا لیتے ہیں, جنگوں میں شامل ہوتے ہیں اور بہت ساری قربانیاں کر لیتے ہیں, تو ہم جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ہمارا کیا مقام ہے؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو, تم لوگ جو اپنے گھر کی نگرانی رکھتی ہو, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہو اور اگلی نسل کو سنبھالتی ہو, اس کا اور گھروں کی حفاظت کرنے والیاں ہو, اس پہ تمہیں وہی ثواب ملتا ہے اور جو مردوں کو مل رہا ہوتا ہے. تو نبی کے علاوہ باقی جو مقام ہیں وہ تو قانتات, صالحات سب کچھ ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ اگر نیکیوں پہ قائم ہیں تو گھروں کی حفاظت کر کے وہ بہت بہتر مقام پا سکتی ہیں. آخر انہی کی گود میں سے نبی تو ایک آدھ ہوتا ہے, نبی بھی ماں بھی تو وہی ہے. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ عورتیں تو ہیں, ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ اگر صحیح تربیت کرتی ہیں تو لوگوں کے جنت میں جانے کا باعث بن رہی ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے, فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا بہت اونچا مقام ہے, اس لیے عورت کا مقام بہت بلند ہے. اور یہ مقام جو ہے ایسا ہے کہ پھر اس کا اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اگر عورت صحیح طور پہ دین پہ قائم ہو اور اپنی اگلی نسل کو بھی سنبھالنے والی ہو اور گھروں کی حفاظت کرنے والی بھی ہو. ٹھیک. ہمارے پڑوسی غیر احمدی ہیں, جب ان کے گھر وفات ہوتی ہے تو وہ 40 کی رسم کے تحت ہم سب کو دعوت دیتے ہیں. کیا ایسی دعوت ہم قبول کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ رسمیں ہیں نا, ان کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. نئے اگر تو ویسے افسوس کرنے جانا ہے ان کے پاس جائیں افسوس کرنے کے لیے, لیکن 30 پہ 10ویں پہ 40ویں پہ اس قسم کی رسموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں آگے پیچھے چلے جائیں, اسی دن اگر بھی جانا ہے افسوس کرنے تو اگر تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے چلے جائیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے اس رسم پہ لے جائیں. سمجھ آئی؟ اس سے پھر بدعات پھیلتی ہیں. یہاں تھوڑی سی جرات دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے. افسوس کرو, ان سے ہمدردی کرو, ان کا افسوس کرو, ان کے پاس جاؤ, عام دنوں میں بھی جاؤ, لیکن کھانا کھانے کے لیے جانے کے لیے اوائڈ کرو. ٹھیک ہے. سب یہ بدعات ہم نے یہ رسمیں جو ہیں یہ کبھی نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ آپ کے صحابہ نے کی. یہ بعد میں لوگوں نے بدعتیں پیدا کر لی ہیں. جو بدعات پیدا ہو گئی ہیں, حضرت مسیح علیہ السلام ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے جی. چلو پھر. جزاک اللہ حضور. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا نام صبیحہ جمال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ
खिलाफत की इंतखाब के लिए जब आप जाने वाले थे तो उससे पहले क्या आपने खिलाफत के बारे में कोई ख्वाब देखी थी? नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी, ना पहले ना बाद में। समझ आई? हाँ, लोगों ने देखी हुई थी, जिन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया था, उन्होंने ख्वाबें देखी हुई थी। तो इसलिए, या बाज़ों को दिल में अल्लाह ताला ने वैसे ही डाल दिया था, ख्वाब नहीं देखी थी, या बाज़ों को उस मौके के ऊपर दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया, लेकिन मैंने कोई ख्वाब नहीं देखी थी हैं। और ना ही मैं कभी सोच सकता था इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। ठीक, जी हुजूर। चलो फिर बैठ जाओ। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम बरीरा नुसरत बिनते मोहम्मद इमदादुर रहमान सिद्दीकी। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी करने का बेहतरीन तरीका क्या है? अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें तो उस वक्त जो अल्लाह ताला ने फ़ज़ल आप पे किए हैं उनको हमेशा याद रखें हैं। और अगर कभी थोड़ी सी मुश्किलात भी पैदा हो जाएं तो उसको बर्दाश्त करने की आदत डालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने और बहुत सारे फ़ज़ल किए हुए हैं, उन फ़ज़लों को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, कभी अगर थोड़ी सी बहुत कहीं तकलीफ़ में इंसान पड़ जाए तो फिर उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फ़ज़ल भी तो बहुत सारे किए हैं। कहते हैं कि एक बादशाह था, उसके पास कहीं से खरबूजे की किस्म का फल आया, उसने काट के अपने एक दरबारी को दिया और उसने उसको खाया और माशाल्लाह माशाल्लाह करके खा गया, लेकिन वो बड़ा कड़वा फल था हैं। तो बादशाह ने जब ख़ुद खाया, उसको देख के कि ये तो बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, मैं भी खा के देखूं। जब उसने उसको खा के देखा, काश तो कड़वी थी, उसने कहा तुम क्या तारीफ़ें कर रहे हो, ये तो बड़ा सख्त कड़वा और मज़ा चीज़ है। तो उसने कहा कि अब तक आपने मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दी, बेशुमार चीज़ें दी और मुझ पर बड़े एहसान किए, अगर आज मुझे कोई कड़वी चीज़ खिला दी तो इसका मैं ना शुक्रगुज़ार नहीं बनना चाहता कि ना शुक्रगुज़ारी करूं और इसको कड़वा कड़वा कह के थू थू कर देता। जब आपने बहुत सारे एहसान मुझ पर पहले किए हुए हैं, तो आज अगर कोई कड़वी चीज़ अगर आपने दे दी और आपको पता भी नहीं था, तो मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं इसका इनकार करता या उस पर कोई एतराज़ करता और थूक देता उसको। इसलिए मैंने खुशी से खा लिया कि आपके जो एहसानात हैं उसकी शुक्रगुज़ारी यही है कि आज मुझे कोई कड़वी चीज़ भी मिली है तो मैं खा लूँ आराम से। तो ये सोच होनी चाहिए इंसान की शुक्रगुज़ारी की। ठीक है जी। तो जब इस तरह इंसान शुक्रगुज़ारी करे, अल्लाह ताला के एहसानों को हमेशा याद रखे और छोटी छोटी तकलीफ़ों को भी बर्दाश्त कर ले और अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मियाँ तेरे बड़े मुझ पर एहसान है, अब भी मुझ पर एहसान कर, रहम कर और मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर। लेकिन ये शिकवा ना करे इंसान कभी कि अल्लाह मियाँ तूने किस मुसीबत में मुझे डाल दिया है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि क्या इस तरह ही तू तकलीफ़ों में डालता है मुझे, इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं है। सही है, समझ आई? जी। और जो मिले उसको आसन रंग में कबूल करो। इसलिए एक हदीस में आया है कि जो इंसान को जो दुनियावी मामलात हैं, अगर उसमें हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए। जो दुनिया के मामलात हैं, अगर बजाय इसके कि आपके पास अगर कोई दुनियावी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आप ये देखने के देखो जी फ़लाँ आदमी के पास बड़ा पैसा है और वो लड़की या औरत जाती है बाज़ार से जो चाहती है ख़रीद लाती है, ज़ेवर ले आती है और पसंद की चीज़ें ले आती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और फिर उसके ऊपर कुड़ना और जलना और तकलीफ़ का एहसास करना शुरू कर दो। तो आंसर ने फरमाया कि ये अच्छी बात नहीं है। शुक्रगुज़ारी ये है कि तुम ये देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत से लोगों से बेहतर बनाया है, जो तुम्हारे से नीचे लोग हैं, गरीब लोग हैं। जिन बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको एक वक्त खाना मिलता है, बाज़ों को एक वक्त भी खाना नहीं मिलता। यहाँ यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बावजूद इसके बहुत फराखी है, यहाँ दौलत है, पैसा है, खाना है, फिर भी भूखे मरते हैं।
بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو. شکر گزاری کریں, کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا. اسی طرح دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ میں ان سے بہتر ہوں, اور اللہ کا پھر حمد کریں اور شکر کریں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جو دینی معاملات ہیں اس میں سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ دیکھو کہ دینی لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لحاظ سے, نیکیاں کرنے کے لحاظ سے تمہارے سے بہتر کون ہے, اور پھر کوشش کرو کہ تم بھی اس جیسے بنو یا اس سے بہتر بنو. بس دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تب صحیح شکر گزاری کی عادت پڑے گی. پیارے حضور, میرا نام نائلہ سلیمان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بچپن میں کیسے پڑھائی کرتے تھے اور تب آپ کا مقصد کیا تھا, یعنی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے تھے, اور ہمارے لیے آپ کی ہدایت کیا ہے؟ آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ اچھی اسٹوڈنٹ بنیں. آج کل پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, اور وقفہ نو ہے, آپ لوگوں نے وقف کیا ہوا ہے بچپن سے, اس لیے جماعت کا اچھا ایسٹ بننے کی, اچھا سرمایہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ پڑھائی کر کے, علم حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو بہتر کریں, تاکہ پھر آگے اگلی نسلوں کی بھی صحیح طرح تربیت کر سکیں اور حفاظت کر سکیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, ہمیں دعاؤں میں یاد کرے. اچھا, اور آپ لوگوں کے لیے یہی ہدایت ہے کہ وقف کیا ہوا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں, پڑھائی کریں, اور پڑھائی میں اونچا مقام حاصل کریں, اور پھر اگر چاہے جاب نہ بھی کریں تو پھر بھی پڑھائی جو ہے آگے نسلوں کی تربیت کے لیے کام آئے گی. جی حضور, میرے بچے لوگ کے سوال ختم ہوئے. اچھا ہوا, ختم ہوا ہے, وقت بھی ختم ہوا, اور اللہ حافظ و ناصر ہو, آپ سب کا حفظ و ایمان میں رکھے, اور وقفات نو جو ہیں یہ اپنا مقصد پورا کرنے والی ہوں, اپنے وقف کو نبھانے والی ہوں, اور آئندہ نسل کو سنبھالنے والی ہوں, اور ایک مخلص اور نیک نسل احمدیت کی ان کے ذریعے سے دنیا میں پیدا ہو, اور بنگلہ دیش میں احمدیت کی تبلیغ کرنے والے اور احمدیت کو پھیلانے والے بنیں, اور مولویوں سے آپ لوگوں کا جلد چھٹکارا ہو جائے. اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Those were selected highlights from 2 Waqf and Noor virtual classes that took place with Bangladesh last week. We now turn to our final segment, a clip from the Friday sermon. Hazrat Amir al-Mu'mineen, may Allah be his helper, continued his series on the life of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu during the Friday sermon. In this regard, Hazur narrated a number of emotional incidents from the early history of Islam. غزال بن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا, ہم نے باقی رہ جانے والوں میں سے سب سے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے, اور ہم نے اس انتخاب میں کوئی کوتاہی نہیں کی. حضرت عثمان نے خلافت متمکن ہونے کے بعد جب پہلا خطاب فرمایا, اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو ربیعہ مخزومی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کی بیعت کی گئی تو آپ یعنی حضرت عثمان لوگوں میں تشریف لائے اور ان سے خطاب فرمایا, جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا, اے لوگو, پہل جو کام کیا جائے وہ مشکل ہوتا ہے. نیا کام کو پہلی دفعہ کر رہا ہو تو مشکل ہوتا ہے. آج کے بعد اور بھی دن آنے والے ہیں, اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تمہارے سامنے مناسب خطاب بھی کر سکوں گا. آج تو یہ مختصر خطاب کر رہا ہوں میں, آئندہ دن بھی آئیں گے, مناسب خطاب کروں گا. پھر فرمایا, ہم کوئی خطیب نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے گا, خطاب کرنے کے طریقے بھی سکھا دے گا اللہ تعالیٰ. بدر بن عثمان اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی تو آپ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ان سب سے زیادہ غمگین تھے. پھر آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر آئے اور لوگوں سے خطاب کیا. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. پھر فرمایا یقیناً تم لوگ ایک ایسے گھر میں ہو جسے چھوڑ جانا ہے، یعنی یہ دنیا، اور تم عمر کے آخری حصوں میں ہو، اس لیے موت سے پہلے جس قدر نیک کام کر سکتے ہو کر لو. یقیناً تم موت کے گھیرے میں ہو اور یہ دشمن صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے. خبردار، یقیناً دنیا مکر و فریب سے آراستہ ہے، پس تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ نہ دے دے، اور اللہ کے بارے میں سخت دھوکے باز شیطان تمہیں ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کرے. گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو اور پھر بھرپور کوشش کرو اور غافل نہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں.